السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے پڑھیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، والسابئین اور جو سابئین ہیں، مطلب ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ من آمنا اور جو شخص ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے، صالحا اچھے نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم اجر ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات میں یہودیوں پر ذلت اور مسکینی لازم کر دی گئی تھی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا اور انبیاء کرام کو قتل بھی کیا تھا، اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے اور حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں پر ایمان کی صفت، یعنی یہاں پر ان لوگوں، ہر جو مطلب جو جس کا جو فرقہ ہے، ان سب کی یہاں پر صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، یہ ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی، یعنی ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائیں اور تورات شریف پر بھی ایمان لائیں اور ہر اس عقیدے کو مانیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان لانا، ان کی شریعت کو پوری طرح سے ماننا اور جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اس کو تسلیم کرنا، یہ ان کے زمانہ کے لوگوں کا ایمان تھا، یعنی ان کے لیے یہ بات جو تھی وہ ان کے لیے ماننا ضروری تھا، تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا۔ اسی طرح یہ جو مجوسی تھے، یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ کہتے ہیں یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی مطلب ہر ایک کا ایمان جو تھا وہ ہر ایک کے ساتھ تھا۔ تو اسی طرح جو لوگ ان پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لے آئے لیکن بعد میں ان کی شریعت کو بدل دیا اور ان کے دین میں کیا ہو گیا، انہوں نے کیا کر لیا، یعنی شرک ان کی دین میں جو تھا وہ داخل کر دیا، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکے۔ یہودیوں نے جب ان کی نبوت اور یہ رسالت سے انکار کیا تو ان میں جو اب تک مومن تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی قومیں دنیا میں بستی ہیں اور جتنے بھی اہل مذاہب یعنی جتنے بھی مذہب لوگ ہیں، وہ ان سب کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں یعنی جتنی بھی قومیں موجود تھی اور اب جو جتنی بھی موجود ہیں، خواہ وہ کسی نبی کے ماننے اور پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی دین پر ہوں، ان پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر وہ عقیدہ تسلیم کریں اور وہ مانیں جو آپ نے بتایا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہر قوم، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر علاقہ کے انسان پر آپ کی امت جو ہے دعوت میں شامل ہے، یعنی ان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی یہودی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، جو سابئین ہوئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوئے، اگر انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے نبیوں پر عمل کیا ہوگا، ان کے اوپر ایمان لائے ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، کوہ طور کو، خذوا تم پکڑ لو، کیوں اوپر کر دیا، خذوا تم پکڑ لو، ما آتیناکم جو دی ہم نے تم کو، بقوۃ قوت کے ساتھ، یعنی جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے نا، تو رات دیا تو اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوۃ قوت کے ساتھ، وذکروا اور تم یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو تورات شریف میں ہے اس کو کیا کرو، یاد کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم پھر وہ پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد،
فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ فضل ہوتا ان پر اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین البتہ ہو جاتے وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہاں پر جب حضرت ان دونوں آیات کا بتاؤں گی تشریح، کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تراش شریف لے کر آئے اور مستقل یعنی شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی، جب یعنی مکمل ان کو تراش شریف ان کے اوپر نازل کر دی گئی، تو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی اتباع کریں اور اس کی شریعت پر عمل کریں۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عمل کرنے سے انکاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کوہ طور کا پہاڑ تھا اس کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ لے لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے کیا کرو، یاد کرو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی پہاڑ گرنے کو ہے تو انہوں نے اس وقت تو مان لیا، لیکن بعد میں اس میثاق عظیم کو انہوں نے کیا کر دیا، توڑ دیا، اس اقرار سے پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق بھی دی اور اس کو باقی بھی رکھا گیا، اور انبیاء اکرام ان کی طرف آتے رہے، ان کو ہدایت دیتے رہے۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اور اس کی رحمت شامل نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں وہ کیا ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یعنی جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر 3 دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آئے گا تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونوا تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین اور ذلیل، فجعلناها پس ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اور پس ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، لما اس وجہ سے، بین یدیہا یعنی ان لوگوں کے لیے بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت بنا دیا، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں پر جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن معظم قرار دیا گیا ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ معظم قرار دیا گیا تھا، اور اس کی تعظیم کے لیے ان کو یہ حکم بھی تھا کہ اس دن وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے تھے، اور وہ امتحان اس طرح تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی میں اندر ہی رہتی تھی، اور ہفتے کے دن خوب ابر کر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، یعنی جس طرح ان کو پکڑنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابر کر سامنے آ جاتی، اس لیے ان لوگوں نے ان کے پکڑنے کے لیے بہانے نکالے اور یہ کہا کہ ہفتے کا دن آنے سے پہلے جال، یعنی پہلے ہفتے کا دن آنے سے پہلے وہ کیا کرتے، جال کو بچھا دیتے، اور جب تک اس دن وہ آ جاتی تو جیسے ہی وہ پھنس جاتی، تو جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے اور اپنے نفسوں کو یہ سمجھا لیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی، وہ تو خود سے جالوں میں اور کانٹوں میں آ گئی ہیں، یہ جال اور کانٹے ہم نے جمعے کے دن ڈالے تھے اور ان کو منع کرنے والوں سے منع کیا تھا، اور ان کو منع کرنے والوں نے منع کیا تو وہ کیا کیا، وہ نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور یہ لوگ بندر بنا دیے گئے اور بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے، اور ان کی دم بھی پیدا ہو گئی تھی۔ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، تو وہ سر ہلا کر جواب دیتے، ہاں تم لوگوں نے ہمیں منع کیا تھا لیکن ہم باز نہیں آئے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے بندر بنا دیے گئے تھے اور خنزیر بھی، اور ان میں جو جوان تھے وہ بندر ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ اور ایک اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی روایت منقول کی جاتی ہے کہ جو قوم مسخ ہوئی تھی، جو مسخ شدہ حالت میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہی تھی، ان 3 دنوں میں انہوں نے کچھ بھی کھایا یا پیا نہیں تھا اور ان کی نسل بھی نہیں چلی تھی، اور یہ جو بندروں کی اور خنزیر کی نسلیں ہیں یہ مسخ شدہ قوموں کی نسلیں نہیں ہیں، یعنی بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل طور پر یہ مخلوق ہیں، یعنی ان میں سے یہ نہیں چلتی آ رہی۔
تو یہاں پر تو ان کو منع کیا گیا تھا لیکن وہ باز نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ آگے ہلاکت سے پہلے 3 دن جو بندر رہے اس میں سب کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر ایک بار پھر ترجمہ سن لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے یا ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، من آمنا اور جو شخص ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور عمل کیے اس نے اچھے، فلہم پس ان کے لیے اجر ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ وعدہ تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا تم پکڑ لو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوۃ قوت کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب تورات شریف نازل کی گئی، تورات شریف ان کو دی گئی تو انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے انکار کر لیا۔ پھر جب انہوں نے سخت احکام دیکھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا ایسے، تو انہوں نے ڈر کے مارے انہوں نے قبول کر لیا، اس ٹائم تو قبول کر لیا لیکن پھر بعد میں پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ ثم تولیتم پھر وہ پھر گئے، یعنی اس چیز سے پھر گئے وہ لوگ، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو وہ کیا ہوتے، وہ یعنی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے، ولولا فضل اللہ بس اگر نہ فضل ہوتا علیہم اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور البتہ تحقیق جان لیا تم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، یعنی جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھی، فقلنا یعنی ہم نے ان کو منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر اور خنزیر یعنی ہو جاؤ، خاسئین ذلیل یعنی یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ فجعلناها پس ہم نے بنا دیا اس کے لیے، نکالا عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے ہیں، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔